السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 15 جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہار کی آمد تھی، آم کے درختوں پر بور آ چکا تھا، گندم کی نالیوں میں موجود سفید صفوف گندم کے سٹوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ انڈے دینے کے لیے چڑیوں نے اپنے گھونسلے تیار کر لیے تھے۔ ہر طرف بہار کی آمد تھی۔ موتیے کے پودوں سے نئی شاخیں نکل رہی تھیں، درختوں پر کہیں بلبل کے نغمے اور کہیں کوئل کی صدائیں۔ مارچ کے مہینے نے سردی کا گلا دبا دیا تھا۔ 2 مارچ 2014 بروز اتوار مغرب کے بعد توشی اور ڈاکٹر محسن کی ملاقات ڈیفنس کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ توشی، تم بھی سمجھ سے باہر ہو۔ 2 مہینے سے میں ملنے کا کہہ رہا تھا، تمہارا جواب ہوتا میں شادی سے پہلے نہیں مل سکتی، فون پر بات بھی نہیں کرتی تھی، یہ ساری باتیں پہلے نہیں کرنی چاہیے، صرف واٹس ایپ کا سہارا تھا۔ آج اچانک مجھے یہاں بلا لیا، سو رومانٹک۔ محسن آنکھوں میں محبت سجائے توشی کو دیکھ رہا تھا۔ توشی کافی پریشان تھی۔ محسن نے جب بیٹھ کر توشی کو غور سے دیکھا تو اسے بغیر دیکھے توشی کے سامنے بیٹھے ہوئے کہے گئے اپنے جملے عجیب لگے۔ توشی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں تم سے ملنے کی خوشی میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ محسن کو پریشانی ہوئی توشی کو پریشان دیکھ کر۔ توشی نے الف سے یہ تک ساری کہانی محسن کو سنائی۔ محسن کی خوشی کو غم میں بدلتے 4 منٹ لگے تھے۔ محسن بھی ساری بات سن کر توشی کی طرح پریشان ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ محسن نے پوچھا۔ پرسوں رات کو، توشی نے اپنے آنسو صاف کرتے بتایا۔ پرسوں جمعے والے دن تو میری بلال سے فون پر بات ہوئی تھی۔ جمعے کی نماز کے بعد بتا رہا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس سے ناراض بھی ہوا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ محسن نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ماتھے کو پکڑا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ بلال بتا رہا تھا 13 مارچ کی صبح تک واپس آ جائے گا۔ محسن نے پریشانی سے کہا، وہ ابھی نہیں آئے گا۔ توشی نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ محسن نے عجلت میں کہا۔ دادوں نے کہا، میرا تجربہ ہے۔ توشی بیٹی، وہ ابھی نہیں آئے گا۔ توشی، ہمیں بلال کے بغیر یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری بہن کالے چور سے شادی کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہمیں بلال کے آنے کے بعد شادی کرنی چاہیے۔ توشی اور محسن ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی وقت توشی کے نمبر پر ایک کال ریسیو ہوئی۔ عجیب سا نمبر ہے، توشی نے اپنے موبائل اسکرین دیکھتے کہا۔ دکھاؤ کہیں بلال فون نہ کر رہا ہو۔ محسن نے موبائل جلدی سے توشی کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں، یہ تو سعودیہ کا کنٹری کوڈ ہے، اٹھاؤ جلدی سے۔ محسن نے موبائل توشی کو تیزی سے واپس بھی کر دیا۔ ہیلو، توشی جھجکتے ہوئے بولی۔ توشی جی، میں بلال۔ بلال دوسری طرف سے بولا۔ توشی نے بلال سے بے شمار باتیں کیں جن میں توشی خود بلال کو بے گناہ بتا رہی تھی، اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہی تھی، اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہارے بغیر یہ شادی نہیں کریں گے۔ بلال، تم کب آؤ گے؟ توشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بلال نے مختصر جواب دیا۔ توشی نے محسن کی طرف دیکھا اور اسے بلال سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ بلال، یہ لو ڈاکٹر صاحب سے بات کرو۔ ہیلو بلال، کیسے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ محسن نے موبائل پکڑتے جلدی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ محسن، تم سے ایک درخواست ہے، تم دونوں ابھی شادی کر لو مقررہ تاریخ پر، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے اور ماموں جان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ میں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تم دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ ہماری شادی تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، ہم تمہارے بغیر یہ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ محسن اپنے موقف پر قائم رہا۔ موبائل کا اسپیکر اوپن کرو، بلال نے کہا۔ کر دیا، محسن نے بتایا۔ توشی جی اور محسن صاحب، کسی سے محبت شادی کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نکاح کے بعد وہ محبت بابرکت ہو جاتی ہے۔ تمہیں قسمت یہ موقع دے رہی ہے نکاح جیسی سنت پوری کرنے کا، تم دونوں ناشکری نہ کرو اور ابھی شادی کر لو۔ میری ایک شرط ہے بلال صاحب، توشی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مجھے منظور ہے۔ شرط یہ ہے کہ آج 2 مارچ ہے اور 12 مارچ رات کو تمہاری واپسی ہے، یعنی پورے 10 دن ہیں ہمارے پاس۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو یہ 10 دن کوشش کرنے دو کہ نوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے مان جائے۔ اگر وہ مان گئی تو تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی، اگر وہ نہ مانی تو ہم دونوں شادی کر لیں گے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ہاں بالکل۔ ڈاکٹر محسن نے جلدی سے توشی کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بلال نے دوسری طرف سے ہلکا سا کہکا لگاتے کہا، مجھے منظور ہے۔ آپ دونوں ایک بات یاد رکھو، کسی سے محبت خیرات میں نہیں مانگی جاتی۔ میں 12 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ فون ضرور کروں گا۔ اللہ حافظ۔ بلال نے فون رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، بلال کا نمبر سیو کر لیں۔
توشی نے جلدی سے کہا۔ محسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ توشی بی جی کے مشورے کے مطابق اب ڈاکٹر محسن رضا بٹ کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرتی اور کبھی بٹ صاحب اس کی زبان پر آتا تھا۔ توشی، وہ مجھ سے کال کر رہا تھا، ہم اس سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ وہ 12 مارچ کو فون ضرور کرے گا۔ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی۔ بائی دا وے، اب تم کیا کرو گی؟ محسن جانچتی نگاہوں سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ایک شاپنگ سینٹر میں میری عظمیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بلال کے دوست عادل کے ساتھ تھی۔ عظمیٰ نے مجھے بتایا کہ بلال کی وجہ سے ہماری بات پکی ہو گئی ہے اور ہم دونوں جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ میرے پاس عظمیٰ کا نمبر بھی ہے، میں اسے فون کرتی ہوں۔ توشی نے عظمیٰ کو فون کیا اور اسے ریسٹورنٹ کا بتایا۔ آنے کی درخواست کی۔ اتنی جلدی میں عظمیٰ آنے کی حامی کبھی نہ بھرتی اگر توشی بلال کا ذکر نہ کرتی۔ عظمیٰ نے عادل کو بھی فون کر دیا اور توشی کے ساتھ اپنی گفتگو کا حال بتایا۔ اب نیکسٹ تم کیا کرو گی؟ محسن نے مسکراتے پوچھا۔ میں نینا کو بھی نوشی کے سامنے لے کر جاؤں گی اور ارم واسطی کی تو میں جھوٹی کمینی۔ توشی دانت پیستے ہوئے غصے سے بولی۔ توشی، ایک بات بولوں اگر تمہیں برا نہ لگے؟ توشی نے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم دل سے سوچتی ہو اور خواب دیکھتی ہو، تمہاری بہن سوچتی تو بالکل بھی نہیں، اور اس نے شک کا چشمہ پہنا ہوا ہے، حقیقت دیکھنے والی آنکھ دونوں کی نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں ڈاکٹر صاحب، توشی نے کہا۔ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو توشی، وہ ڈاکٹر لڑکی جس کو تم نے ابھی فون کیا وہ تو آ جائے گی، باقی وہ دونوں لڑکیاں تمہیں نہیں ملیں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں انڈر گراؤنڈ رہیں گی جب تک تمہاری بہن کی دوسری جگہ شادی نہیں ہو جاتی۔ میں نے تمہارے منہ سے یہ ساری باتیں سنی ہیں، پھر بھی مجھے بلال پر پورا یقین ہے کہ وہ سچا ہے۔ تمہیں بھی بلال پر یقین ہوگا، مگر تمہاری بہن کا کیا کریں، اسے کون سمجھائے؟ اور وہ جو آپ نے کہا حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ، اس کا کیا مطلب تھا؟ توشی نے اگلا سوال کر دیا۔ کچھ کھاؤ گی تم؟ محسن نے بات بدلنا چاہی۔ بعد میں، پہلے آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ توشی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، اپنے ماضی کے بارے میں، وہ بھی بلال کے کہنے پر۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 ایسے افراد دیکھے ہیں جو صرف دیکھ کر حالات کو جان جاتے ہیں۔ ان کے اندازے غلط بھی ہوں گے، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا ہوتے ہوئے۔ میں اور بلال 2nd ایئر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، رضوان الہی، اس کے آباء و اجداد کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ ان دنوں مجھے اپنی پڑوسن سمیرا سے محبت ہو گئی۔ وہ لوگ گجر تھے، اس کے بھائیوں کا دودھ دہی کا کاروبار تھا۔ سمیرا کا باپ مر چکا تھا اور وہ اپنے 3 بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ لوگ گجر تھے اور ہم بٹ، رشتہ نہ تو وہ لوگ برادری سے باہر کرتے تھے اور نہ ہی ہمارے ہاں ایسا کبھی ہوا ہے۔ میں نے اپنی مشکل بلال اور رضوان الہی سے ڈسکس کی۔ بلال تو سن کر خاموش رہا، مگر رضوان الہی بول پڑا۔ سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے، اڈا پسوریاں، اس کے پاس ہی ملک فاضل کا اللہ جنرل سٹور ہے، وہاں چلتے ہیں، وہ تعویذ دیں گے تو بات بن جائے گی۔ ایسا رضوان الہی نے کہا تھا۔ میں سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ اب تعویذ بھی جنرل سٹور پر ملتے ہیں۔ سخت گرمی تھی، ہم تینوں کا پیاس سے برا حال تھا، ہم تینوں کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، ملک فاضل کے جنرل سٹور پر پہنچنے کی دیر ہے، ملک فاضل صاحب کوک کی بوتلیں ہمیں پیش کریں گے، آخر ہم ان کے گاہک ہیں۔ لاہور سے سیالکوٹ کا سفر ہم نے اللہ جنرل سٹور سے تعویذ لینے کے لیے ہی تو کیا تھا، اب تعویذ خریدیں گے تو کوک تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ جنرل سٹور پر پہنچے تو وہاں جنرل سٹور والی کوئی بات نہیں تھی۔ باہر اللہ جنرل سٹور ضرور لکھا ہوا تھا۔ اڈا پسوریاں بازار کے اندر ایک پرانی دکان تھی جس کی چھت لکڑی کی تھی، آگے کی طرف ایک برآمدہ تھا، دکان کو لکڑی کے تختے والے دروازے لگے ہوئے تھے اور دکان کے اندر ایک چارپائی، 3 لکڑی کے بینچ، ایک کونے میں 2 بڑے گڑے پیالوں سمیت ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی کرسی جس پر 8-10 قسم کی لکڑی سے مرمت ہو چکی تھی، ایک پرانا سٹینڈ والا پنکھا جو چلتا کم اور شور زیادہ کرتا تھا۔ ملک فاضل صاحب اس ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دے رہے تھے۔ لائٹ ہونے کے باوجود انہوں نے بجلی والا وہ میوزیم میں رکھنے والا پنکھا بند کیا ہوا تھا۔ رضوان الہی نے سڑک پر کھڑے ہو کر برآمدے کے باہر ہی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ملک صاحب نے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم کوئی 8-10 منٹ تک باہر کھڑے رہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ مجھے ملک فاضل پر غصہ آ رہا تھا اور رضوان الہی شرمندہ ہو رہا تھا، مجھ سے اور بلال سے۔ بلال سکون سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ہمارے سر پر سورج توا نیزے پر حلق خشک تھا، گرمی سے برا حال۔ کوئی 10 منٹ بعد ملک فاضل نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ مجھ سے اور رضوان سے انہوں نے صرف ہاتھ ملایا، بلال کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے پاس لکڑی کے بینچ پر بلال کو جگہ دی۔ وہ میوزیم میں رکھنے والا پنکھا بھی لگا کر
منہ بلال کی طرف کر دیا اور گڑے سے ایک پیالہ پانی بھی بلال کو ہی پیش کیا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ رضوان خود بھی پانی پی لو اور اس لڑکے کو بھی پلا دو، ملک فاضل روبدار آواز میں بولے۔ رضوان نے پہلے 2 پیالے پانی مجھے پلایا، اس کے بعد خود پیالے سے پانی پیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ملک فاضل نے میری اور رضوان کی طرف دیکھ کر کہا، جانتے ہو میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ملک فاضل صاحب پھر گرجے۔ میں اور رضوان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک صاحب بلال کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے بلال کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی؟ بلال نے یہ شعر سنایا۔ ملک فاضل کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ بیٹا آپ کا نام؟ ملک فاضل نے شگفتگی سے بلال سے پوچھا۔ بلال احمد، بلال نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسے آنا ہوا رضوان الہی، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ملک فاضل صاحب نے پھر ہم دونوں کے ساتھ بے رخی سے بات کی۔ جب وہ بلال سے بات کرتے تو انتہائی محبت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بولتے۔ حضرت جی یہ میرا دوست ہے محسن رضا، رضوان الہی نے ادب سے میرا تعارف کروایا۔ ضرورتی عاشق ہے تمہارا دوست، ملک فاضل نے میرے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا۔ تم بتاؤ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ جی محبت، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جھجکتے اپنے دل کی بات بول دی۔ اس لڑکی کی بری باتیں بتاؤ، ملک فاضل نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سمیرہ کی 5-6 بری باتیں بتا دی۔ ملک فاضل مسکرا دیے اور بلال کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ملک صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ میں اور رضوان کھڑے ہوئے تھے جیسے عدالت میں ملزم کھڑے ہوں جج کے سامنے۔ بچوں آج کل کی محبت ضرورت کے بستر پر دم توڑ دیتی ہے، پھر وہ محبت وقت کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے، کبھی بدنامی کا کفن پہن کر اور کبھی گمنامی کا کفن اوڑھ کر۔ صرف وہ محبت امر ہوتی ہے جو جسمانی ضرورت کی غلام نہ ہو یا پھر نکاح کے بندھن میں بن جائے۔ پھر ملک فاضل صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ محسن بیٹا میں تمہیں ایسا حل بتاؤں گا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی، جس کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جی پوچھیں سوال، میں جواب دوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ مہوال کی سونی کیوں دریا میں ڈوبی تھی؟ ملک فاضل نے پوچھا۔ اس دن جی اس کا گڑا کچا تھا، پہلے وہ پکا گڑا استعمال کرتی تھی، میں نے فوراً جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط، ملک صاحب مسکرا دیے۔ چلو ایسا کرو میرے پاس 1 مہینے بعد آنا، پھر جواب دے دینا۔ اس کے بعد ملک صاحب نے ہمیں کھانا کھلایا اور واپس لاہور بھیج دیا۔ میں 10 دن تک تو اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا۔ اس دوران میں نے انڈیا اور پاکستان میں بننے والی سونی مہوال پر نئی پرانی کوئی 4-5 فلمیں بھی دیکھیں، سب میں یہ کچے اور پکے گڑے کا چکر تھا۔ میں پھر سے اپنے پروفیسروں سے پوچھنا شروع ہو گیا، جس سے بھی پوچھا اس نے تو یا مجھے گالیاں دی یا غیر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ پھر میں نے سوچا دفع کرو سونی کو، اپنی ہیر پر توجہ دوں۔ ایک دن سمیرہ کے گھر والے گجرانوالہ شادی پر گئے تھے، صرف اس کا ایک بھائی اور سمیرہ ہی گھر پر تھے۔ سخت گرمی تھی، کوئی 2 بجے کے پاس سمیرہ کا بھائی گھر سے نکل کر گیا۔ میں نے جاتے اسے دیکھ لیا، میں اپنی چھت پر پہنچ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد سمیرہ بھی چھت پر آ گئی، وہ چھت سے مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ میں ڈر رہا تھا۔ ڈرو مت محسن وی جی، اب رات 12 بجے آئیں گے، باقی سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ سمیرہ نے میرے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے دیسی گھی کی چوری کھلائی، بعد میں چاٹی کی لسی پلائی۔ پھر سمیرہ نے کہا، محسن یہیں پر سو جاؤ، تمہارے گھر والے بھی تو سوئے ہوئے ہیں۔ میں اس کی سب سے چھوٹی بھابھی کے کمرے میں سو گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی ان دنوں نئی شادی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیرہ بھی اسی بیڈ پر میرے ساتھ سو گئی۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری محبت ضرورت کے بستر پر دم توڑ گئی۔ اگلے دن بھی دوپہر کو 2 بجے سمیرہ کا بھائی اپنی دودھ دہی کی دکان پر نکلا تو ٹھیک 10-15 منٹ بعد میں اس کے بیڈ روم میں اسی کی بہن کے ساتھ تھا۔ میری اور سمیرہ کی محبت کی قبر اس کے بھائی کے بیڈ کے نیچے بن گئی۔ ہماری محبت کو جسمانی ہوس کی شکل اختیار کرنے میں چند منٹ لگے۔ سمیرہ کے گھر والوں کو ہمارے مراسم کی خبر ہو چکی تھی۔ چند مہینوں کے بعد ایک دن میری بڑی بھابھی نے مجھے طنز سے کہا، اس اتوار سمیرہ کی بارات آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں اور سمیرہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نظر نہیں ملا سکے۔ یہ ساری باتیں کر کے محسن رضا خاموش نظریں جھکائے شرمندگی کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا۔ توشی کے چہرے پر سنجیدگی تھی، پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ محسن کے ہاتھ پر رکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم۔ عظمیٰ اور عادل پاس کھڑے بول رہے تھے۔ محسن اور توشی نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ ارے آپ سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے، محسن نے عظمیٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی بلال کے آفس میں، عظمیٰ نے جواب دیا۔ ہم لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اب کچھ کھانے کا آرڈر کر دیں، توشی نے محسن کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔
ڈاکٹر محسن نے باہمی مشاورت سے کھانا آرڈر کر دیا۔ عظمیٰ، اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنا اور بلال کا واقعہ سنا رہے تھے۔ کھانا آنے تک وہ سن لیتے ہیں، کھانے کے بعد وہ ضروری بات جس کے لیے آپ کو زحمت دی، توشی نے عظمیٰ سے کہا۔ عظمیٰ نے عادل کی طرف دیکھا جس نے اوکے کا سگنل دیا۔ جی ضرور ڈاکٹر صاحب، آپ بلال بھائی کی بات بتائیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ عادل نے دلچسپی سے فرمائش کر دی۔ کہاں تھا میں؟ محسن نے توشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ 1 مہینے بعد جب آپ لوگ ملک فاضل کے پاس دوبارہ گئے، توشی نے لقمہ دیا۔ دوسری بار ملک صاحب نے ہمیں جلدی سے اجازت دے دی اندر آنے کی اور سونی مہوال کا سارا قصہ سنا کر بولے، اس وجہ سے سونی ڈوبی تھی۔ میں اور رضوان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بلال نظریں جھکائے زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے وہ ہم دونوں کی بے وقوفی پر ہنس رہا ہو۔ ملک صاحب، میں نے بھی تو سونی کے ڈوبنے کی یہی وجہ بتائی تھی، میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کی۔ ملک صاحب کے چہرے پر تبسم تھا۔ وہ بولے، پھر سناتا ہوں، اب سمجھ لینا۔ جب سونی مہوال سے ملنے جاتی تو گھڑا اٹھاتی اور دریا میں ڈال دیتی۔ مہوال سے ملاقات کے بعد مہوال اسے مچھلی کھلاتا۔ ایک دن اسے مچھلی نہیں ملی تو اس نے اپنی ران سے گوشت نکال کر سونی کو کھلا دیا۔ گوشت کھانے کے بعد سونی کا معمول ہوتا وہ مہوال کی ران پر سر رکھ کر آرام کرتی۔ اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ران پر زخم کی وجہ سے مہوال کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ مہوال کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے دہک رہی تھیں۔ جب اس کی سونی سے آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے کہا، مہوال تمہاری آنکھیں بدل گئی ہیں۔ آپ تکلیف کو روب کا نام دے دیں تو وہ نقص ہوتا ہے میرے بچوں۔ یاد رکھو، محبوب بے عیب ہوتا ہے، جس میں عیب نظر آ جائے پھر وہ محبوب نہیں رہتا۔ سونی نے اپنے محبوب میں عیب نکال لیا تھا، اسی وجہ سے مہوال نے اسے دوبارہ آنے سے منع کر دیا۔ ایک دن سونی نے پکا گڑا پکڑا اور دریا میں اتار دیا اور ڈوب گئی۔ محسن بیٹا، پکا گڑا نہیں بلکہ پکا عشق پار لگاتا ہے۔ اگر عشق پکا ہو تو گڑا کچا بھی ہو تو آپ ڈوب نہیں سکتے۔ سونی بیچاری کب کچے پکے گڑھوں کے چکر میں پڑتی تھی، وہ تو بس کوئی بھی گڑھا اٹھاتی اور دریا میں ڈال دیتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا عشق پکا تھا۔ اس دن محبوب کی تکلیف نہ دیکھ سکی، تکلیف کو عیب کا نام دے دیا۔ عشق کامل نہ رہا، پھر پکے گڑھے نے بھی ڈبو دیا۔ محسن، تم نے تو اپنی محبت میں پہلے دن ہی 5 نقص اور عیب نکال دیے۔ محسن بیٹا، اب بتاؤ کون سا تعویذ دوں؟ میں نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک اور کڑوا سچ بولوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو؟ ملک فاضل نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ جی جی، میں سننا چاہتا ہوں۔ بیٹا، جب مہینہ پہلے میں نے تم دونوں کو دیکھا تھا تو تمہاری آنکھوں میں ضرورت نظر آئی تھی اور بلال کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ رضوان کی آنکھوں میں ہمیشہ سے جستجو ہے۔ آج تمہاری اس دن والی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ بے چینی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بیٹا، تم سب اپنے اپنے گناہوں پر توبہ کرو۔ محسن یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ ان سب نے کھانا کھایا۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلا جملہ توشی کی زبان سے نکلا، ڈاکٹر صاحب، آپ بلال جیسے تو نہیں ہیں، پھر بھی مجھے آپ پر فخر ہے۔ اب آپ کی آنکھوں میں صرف محبت نظر آتی ہے، ضرورت کہیں نہیں۔ کیوں عظمیٰ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ توشی نے ڈاکٹر محسن کی طرف دیکھ کر کہا اور عظمیٰ کی تائید حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب بھی عادل کی آنکھوں میں مجھے بھی عادل کی آنکھوں میں سب سے زیادہ محبت نظر آتی ہے۔ عظمیٰ نے عادل کی طرف دیکھ کر کہا، اور یہ محبت کے بیج بونے والا ایک ہی آدمی ہے جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان کے متعلق بھی بات کر لیں۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے توشی اور عظمیٰ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ بلال کی محبت نے ہم چاروں پر اپنا رنگ چھوڑا ہے، محسن رضا نے کہا۔ عادل نے عظمیٰ اور بلال کی تصویریں ٹیبل پر رکھ دیں۔ محسن اور توشی وہ تصویریں دیکھنے لگے۔ عادل نے انہیں اس رات کی ساری تفصیل بتائی جب عادل قبرستان سے بلال کو اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ توشی کے ذہن میں اپنی دادی کے الفاظ گونج اٹھے تھے، ماں کی قبر پر رونا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب عادل نے یہ بتایا کہ بلال بھائی میرے کندھے پر سر رکھ کر روئے، توشی تڑپ اٹھی۔ اس نے رشک سے عادل کو دیکھا۔ عادل کے علاوہ اس ڈنر کو توشی، محسن اور عظمیٰ نے انجوائے کیا۔ اس دوران عادل کے مکھڑے پر ایک دفعہ بھی مسکراہٹ قدم نہیں رکھ سکی۔ عادل بے چین تھا، وہ تڑپ رہا تھا جیسے سارے الزام اس کی ذات پر لگائے گئے ہوں۔ اس دوران توشی اور محسن نے عظمیٰ کی طرف دیکھا جیسے اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا ہو۔ یہ سچ ہے، میں بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ میری ایک طرفہ محبت تھی۔ میری ایک طرفہ محبت اب عقیدت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال نے عادل کی خاموش محبت سے میرا تعارف کروایا تھا۔ عادل مجھ سے بچپن سے محبت کرتا تھا، جو بات بلال کو پتہ تھی۔ عادل وہ سب کچھ کہہ نہیں پائے،
میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ڈر، عدم اعتماد، بے یقینی، شکوک و شبہات کی ایک گہری کھائی تھی، جس کھائی کو پار کرنے سے ہم دونوں ڈرتے تھے۔ بلال نے اس کھائی پر ایک پل کا کام کیا تھا اور ہم دونوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ توشی، یہ وہ لمحہ تھا جسے غلط رنگ دیا گیا۔ 2.5 سال سے میری اور بلال کی ملاقات ہر سنڈے ہوتی رہی ہے۔ مجھے ان 2.5 سالوں میں بلال کی نظروں میں پاک محبت نظر آئی ہے۔ ان تصویروں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عادل کو مجھ پر اور بلال پر یقین ہے۔ عظمیٰ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ توشی، میں تڑپ جاتی ہوں آپ کی بہن کے متعلق سوچ کر، کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے؟ بلال کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ آپ سمجھائیں اپنی بہن کو، ہوش سے کام لے۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، جہاں کہیں گی میں حاضر ہو جاؤں گی۔ بلال کے لیے نہیں، آپ کی بہن کے لیے۔ بلال کی بے گناہی کا فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا ہے۔ ہم چاروں میں سے کوئی بھی بلال کو غلط نہیں سمجھتا، ہم سب اسے بے گناہ سمجھتے ہیں، بلال کا موقف سنے بغیر، جانے بغیر۔ توشی جی، آپ کو یاد تو ہوگا جب آپ لوگ بابا جمعہ کے پاس آئے تھے، میں بھی بابا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ ہاں عادل، مجھے یاد ہے، نوشی اور ڈی جے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بابا جی سے ملنے گئی تھی۔ توشی نے افسردگی سے کہا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی جو گاڑی میں بیٹھی ہے یہ بلال کی منگیتر ہے؟ بابا جی میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، ہاں یہی ہے منگیتر۔ عادل بیٹا، وہ گاڑی میں نہیں، نفرت کے گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سمجھا نہیں بابا جی، میں نے عرض کی۔ عادل بیٹا، بلال محبت کی اونٹنی کا سوار ہے، وہ بچی نسیم نفرت کے گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ہے، رفتار تو نفرت کے گھوڑے کی زیادہ ہے، آخر میں جیت محبت کی اونٹنی جائے گی۔ اس وقت مجھے بابا جی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، کسی کو پانا ہار جیت کا معیار نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بلال بھائی کی جیت ہے جو ہم سب ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ بلال بھائی پر لگے سارے الزام غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ عادل نم آنکھوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ محسن نے عادل کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں سے کچھ کہہ رہا ہو۔ محسن، ڈنر کے لیے تھینکس، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عظمیٰ جی چلیں، عادل عقیل نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ 11 مارچ کو توشی نوشی کو سمجھا رہی تھی، نوشی بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سازش ہے۔ میں عظمیٰ کو بلا لیتی ہوں، تم خود اس سے پوچھ لو۔ بلال کا عظمیٰ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں تم اتنی کنزرویٹو بن گئی ہو؟ توشی اپنی آخری کوشش کر رہی تھی۔ 1 ہفتے سے وہ ارم اور نینا کو تلاش کر رہی تھی، مگر دونوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ نینا شرم کے مارے لاہور چھوڑ کر جا چکی تھی، اس نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ ارم واسطی پلان کے تحت انڈر گراؤنڈ ہوئی تھی، اور جو میں نے دیکھا اور سنا اس کا کیا؟ نوشی نے تن سے جواب دیا، ماما نے میرے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، ہاشمی ہے، سید گھرانے سے ہے، یہیں ڈیفینس میں رہتا ہے۔ تم ملی ہو اس سے؟ توشی نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ نوشی نے کچھ نہیں بتایا۔ توشی نے تن سے کہا، بلال سے اچھا ہی ہوگا۔ بلال بلال بلال، سچ پوچھو تو یہ نام سننا ہی نہیں چاہتی اور نہ ہی اپنی زندگی پر لانا چاہتی ہوں۔ اگر بلال اتنا اچھا ہے تو تم خود کر لو نا بلال سے شادی، میری جان چھوڑ دو۔ کہاں وہ اور کہاں میں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا اس سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہے۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، کیا جوڑ ہے میرا اس کے ساتھ؟ نوشی کے سخت جملے سن کر توشی خاموش ہو گئی۔ نوشی کے جملوں سے غرور اور تکبر جھلک رہا تھا۔ آخر ماما نے تمہارے جوڑ کا رشتہ ڈھونڈ لیا، چلو مجھے ہی ملنے دو اپنے سید زادے سے، آخر اس کی ہونے والی سالی ہوں۔ توشی نے سنجیدگی سے کہا۔ توشی، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ وجہ یہ ہے جسے بچپن سے دیکھا تھا اس کی اصلیت دیکھ کر دکھ ہوا۔ اب مجھے ماما پر پورا اعتماد ہے، وہ میرے لیے اچھا ہی سوچیں گی۔ تم اگر اس سے ملنا چاہتی ہو تو مل لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوشی یہ بول کر اپنے بیڈ روم سے تنی ہوئی گردن کے ساتھ چلی گئی۔ توشی نے جاتی ہوئی نوشی کی طرف شکست خوردہ نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا فون نکالا، ڈاکٹر محسن کا نمبر ملایا۔ جی توشی جی، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر محسن نے کال ریسیو کرنے کے بعد کہا، میں آپ سے کل اسی ریسٹورنٹ میں ملنا چاہتی ہوں، عشاء کی نماز سے پہلے۔ توشی نے کال کرنے کی وجہ بیان کر دی۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا، محسن نے جواب دیا۔ توشی نے فون بند کر دیا اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے وہ سارے لمحے، وہ پل جو اس نے اور اس کی بہن نے بلال کے ساتھ گزارے تھے یاد آ رہے تھے۔ ان کا فلم دیکھنے جانا، چھت پر نوشی کا بلال کے لیے چائے لے کر آنا، بلال کا کافی بنا کر پیش کرنا۔ توشی اب ایک شوخ اور چنچل لڑکی کے بجائے ایک سنجیدہ عورت لگ رہی تھی۔ اگلے دن توشی اور محسن اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ توشی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ 2 دن بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور تم اپنی طرف دیکھو۔ محسن نے توشی کو دیکھ کر فکرمندی سے کہا، ٹھیک تو ہوں ڈاکٹر صاحب، توشی درد بھری آواز سے بولی۔ پھر کہنے لگی، میں ہار گئی اپنی بہن سے، میں بلال کا کیسے سامنا کروں گی؟ تم صرف حقیقت کا سامنا کرو، میں نے اس دن آدھی بات کی تھی، آج مکمل کرتا ہوں۔
میں نے اپنی زندگی میں 2 افراد دیکھے ہیں جو حالات اور واقعات دیکھ کر حقیقت جان لیتے ہیں۔ پہلے شخص ملک فاضل صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، اور دوسرا بلال احمد، وہ جان چکا ہے، اس کی تمہاری بہن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تم بھی اس حقیقت کو مان لو اور اس غم سے باہر نکلو، خود کو سنبھال لو۔ تمہاری بہن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ بلال کی منگیتر تھی۔ سچ پوچھو تو تمہاری بہن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے بلال ملے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے ٹھیک کہا تھا، اس کے لیے لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی۔ توشی، آج ایک اور سچ بولتا ہوں، جب مجھے تم سے محبت ہوئی تو سب سے پہلے بلال نے وہ حقیقت دیکھی۔ میرا ماضی بھی اس کے سامنے تھا اور اسے تمہاری بھی بہت فکر تھی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد مانگی تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ محسن، اگر تمہیں توشی سے سچی محبت ہے تو پھر میری سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود مجھے بلال کی ہیلپ لینا پڑی۔ بلال ہی نے تو تم سے بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ بلال نے مجھے ملاقات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کس بات پر شرما کر نظریں جھکاؤ گی اور کس بات پر مسکرا دو گی، اور کب اپنے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کرو گی۔ توشی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ، ڈاکٹر محسن نے مسکراتے بتایا۔ فوزیہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ سر بہت کھوچل اور چالو ہیں، توشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فوزیہ جانے، میرے نزدیک بلال بڑا غیرت مند اور خوددار ہے۔ بلال نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ توشی میری عزت ہے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت اور عزت نظر آتی ہے۔ جب ضرورتیں دفن ہو جائیں تو محبت زندہ ہو جاتی ہے، توشی نے بڑے رومانٹک انداز میں کہا۔ محسن نے توشی کے چہرے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، یہ لو ڈاکٹر صاحب، آپ بھی میری نقل اتارنا شروع ہو گئے۔ نہیں جناب، ہم تو آپ کی اسی ادا پر مر مٹے تھے۔ ڈاکٹر محسن نے آنکھوں سے دیکھ کر اظہار محبت کیا۔ تھوڑی دیر محسن اور توشی اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ سر، کچھ لیں گے؟ ویٹر بولا۔ اس جملے نے ان کے تسلسل کو توڑا۔ فریش موسمی کا جوس، توشی نے جواب دیا۔ توشی، ابھی بلال فون کرے گا، اسے کہنا وہ ہمارے لیے دعا کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ جہاں تک اس کی شادی کا تعلق ہے، اس کے آنے کے بعد ہم سب اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کروا دیں گے۔ جوس پینے کے دوران بلال کی کال آئی۔ ہیلو، توشی نے کہا۔ بلال نے دوسری طرف سے السلام علیکم کہا۔ ہم شادی کر رہے ہیں۔ توشی شرط ہار چکی تھی۔ میں تم دونوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کروں گا۔ میں اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑا ہوں۔ آج رات کو دبئی چلا جاؤں گا۔ ابھی میں جدہ ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بلال نے فون بند کر دیا۔ توشی نے اپنا موبائل کان سے ہٹا کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ محسن نے دیکھا تو بولا، توشی، تم نے بلال کو ہم دونوں کے لیے دعا کے لیے تو کہا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ بلال ہے، اسے دینا آتا ہے اللہ کی توفیق سے، چاہے قربانی ہو یا پھر دعا، وہ بن مانگے ہی دے دیتا ہے۔ توشی نے تحمل سے جواب دیا، پھر محسن سے پوچھنے لگی، آج ایک سچ میں بھی بولوں آپ سے؟ ضرور، محسن نے نرم شگفتہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں بھی بلال سے محبت کرتی تھی، یک طرفہ محبت، بچپن سے۔ بلال نے کبھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ بلال کی آنکھوں میں جو چمک نوشی کو دیکھ کر آتی تھی وہ مجھے اپنے لیے کبھی نظر نہیں آئی۔ میں اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرتی تھی جس سے بلال محبت کرتا تھا۔ آج مجھے اپنی بہن کی قسمت پر رونا آتا ہے اور اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوں۔ میں نے یہ ساری کوشش بلال کے لیے نہیں، صرف اپنی بہن کے لیے کی ہے۔ بلال کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بہن سے بھی بہت محبت ہے۔ میری بہن شروع ہی سے مینٹل کیس ہے، آدھی پاگل، پھر بھی میری جان ہے وہ۔ توشی نے محسن سے نظریں ملا کر یہ سب کچھ کہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، بلال کے ساتھ سے ہم سب بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا تم نے، جب ضرورت دفن ہو جائے تو محبت زندہ ہو جاتی ہے؟ ملک فاضل صاحب یاد آ گئے تھے تمہاری یہ بات سن کر۔ تمہارا سچ مجھے پہلے سے معلوم تھا، بلال نے بتایا تھا۔ بلال نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن توشی کو تم سے سچی محبت ہو جائے گی وہ خود یہ بات تمہیں بتائے گی، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے تمہیں مجھ سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ یہ ضرور بلال ہی کی دعا ہوگی۔ محسن رضا نے اندازہ لگایا جو کہ سچ تھا۔ بلال مسجد نبوی کے سامنے واقع ٹیلی فون بوتھ سے سیدھا مسجد کے صحن میں آیا تھا جہاں بیسمنٹ میں وضو خانہ ہے۔ اس کے اوپر بیرونی دروازے سے کچھ آگے کی طرف بلال کی پیشانی سجدے میں تھی اور اس کے ہونٹوں پر یہ مختصر الفاظ تھے، یا اللہ میرے مالک، تو کھلاتا ہے پھول کلیوں سے اور بناتا ہے جوڑے آسمانوں پر، اس جوڑے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت ڈال دے، آمین۔ یہ دعا مانگتے ہوئے بلال کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر مسجد کے صحن میں رہ گئے تھے۔
بلال سجدے سے اٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا جہاں سے اس نے جدہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جدہ سے دبئی بلال کی ٹکٹ کنفرم تھی۔ بلال کے پاس امارات کا ریزیڈنس ویزا پہلے سے تھا۔ بلال 13 مارچ کی صبح دبئی ٹرمینل 1 پر پہنچا۔ وہاں سے اس نے ٹیکسی لی اور شارجہ میں ایک جگہ ہے رولا، وہاں روٹانا ہوٹل میں روم لے کر اپنا سامان رکھا اور وہاں سے پیدل رولا مین بازار میں آ گیا جہاں اس نے کراچی دربار ریسٹورنٹ سے ناشتہ کیا اور انتظار کرنے لگا۔ شارجہ رولا میں حج اور عمرہ کا کام کرنے والی بہت ساری ٹریول ایجنسیاں تھیں جن کے آفس صبح 9 بجے کے آس پاس کھلتے تھے۔ اس وقت صرف صبح کے 8 بج رہے تھے۔ بلال نے وقت گزاری کے لیے 2-3 کپ پھیکی چائے کے پیے۔ ٹھیک 9 بجے وہ شادی ٹریول کے آفس میں تھا۔ بلال نے 1 مہینے کے لیے ویزے کے لیے اپنا پاسپورٹ اور مطلوبہ رقم جمع کروا دی۔ ٹریول ایجنٹ محمد شفیق نے بلال کو یقین دلایا، بلال صاحب 1 ہفتے کا ٹائم ہے، آپ سے لے رہا ہوں۔ یہ کام 2-3 دن کا ہے، اگر کل جمعہ نہ ہوتا تو میں آپ کو 3 دن کے اندر بھجوا دیتا، پھر بھی انشاءاللہ امید ہے پیر کو آپ مکہ ہوں گے۔ محمد شفیع نے بلال سے کہا تھا۔ لفظ جمعہ سن کر بلال کے زخم ہرے ہو گئے۔ ایک تو بابا جمعہ اور دوسرا اگلے دن بروز جمعہ اس کا نکاح تھا جو اب نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن 14 مارچ بروز جمعہ نوشی کی شادی ولید ہاشمی سے ہو گئی، بڑی دھوم دھام کے ساتھ ڈیفنس میں واقع ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں آرا نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ دودھ پلائی کی رسم کے دوران عادل عقیل کی نظر توشی پر پڑی، وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ توشی نے عادل کو دیکھ لیا۔ آپ یہاں؟ یہ لڑکی؟ عادل نے حیرت سے ڈوبی ہوئی آواز میں آج سوال پوچھا۔ یہ میری بہن نوشی ہے۔ توشی کو عادل کی حیرت پر تشویش ہوئی۔ کیا انتخاب ہے آپ کی بہن کا؟ عادل یہ بول کر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ توشی نے ایک نظر ولید ہاشمی کی طرف دیکھا جو کہ نوشی کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ نوشی اور ولید کے ارد گرد عورتوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ ولید کی شادی میں اس کے سارے خاندان نے شرکت کی تھی۔ ولید کا باپ پیر داؤد ہاشمی، اس کے چچا عقیل ہاشمی، اس کی دادی اور سارے رشتہ دار، سب لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے سوائے ولید کے چچا عقیل ہاشمی کے اکلوتے بیٹے عادل عقیل ہاشمی کے۔ عادل اور ولید کی بچپن سے نہیں بنتی تھی، جوان ہو کر ان دونوں کے اختلافات مزید بڑھ گئے تھے۔ عادل شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دادی کے بار بار فون کرنے پر وہ نکاح کے بعد آیا تھا، صرف خانہ پوری کے لیے۔ جب عادل ہوٹل پہنچا اس وقت دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ ولید نے ایک کنال کا گھر رینٹ پر لیا ہوا تھا جہاں اس کے سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ولید کا بیڈ روم سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا اور نوشی اس کی سیج پر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اپنے بیڈ روم میں آیا۔ واقعی تم بہت خوبصورت ہو، میں یہ منظر بھی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گا، ولید نے نوشی کے پہلو میں بیٹھتے کہا۔ یہ جملہ سن کر نوشی نے کچھ سوچا۔ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سوچ رہی ہو، جس نے تمہیں گرتے ہوئے سنبھالا تھا۔ کون بے وقوف کہتا ہے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوتی، مجھے تو تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ ولید نے بڑی انگلی سے نوشی کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نوشی نے آنکھیں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اگر محبت سچی ہو تو آپ اپنے محبوب کو پا ہی لیتے ہیں جیسے میں نے تمہیں پا لیا۔ نوشی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہر کام جلدی کرتا ہوں، دیکھو نا ایک لمحے میں تم سے محبت ہوئی، 10 دن کے اندر تم سے شادی بھی کر لی، اب جلدی سے ایک بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین۔ میں بھی ایڈیٹ ہوں، بزنس کی باتیں کر رہا ہوں، اپنی پہلی رات کو میں یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ ولید نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ جو کہ باکس میں سجا ہوا تھا نوشی کو منہ دکھائی کے طور پر پیش کیا۔ نوشی کی اس سیٹ پر نظر پڑی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، پکڑ لو۔ ولید نے نوشی کی خوشی اس کے چہرے سے پڑھ لی تھی۔ آپ خود ہی پہنا دیں، نوشی دھیرے سے شرماتے ہوئے بولی۔ تم بولتی ہو، ولید ہار پہناتے ہوئے بولا۔ آپ نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، نوشی نے اعتماد سے کہا۔ نوشی یہ آپ باپ آداب مجھے پسند نہیں، تو مجھے ولید کہہ سکتی ہو، میں نے دیکھا ہے تم لوگ ڈیفنس میں رہ کر بھی ٹپیکل مڈل کلاس فیملیز کی طرح رہتے ہو۔ جاؤ اور اس ہیوی جولری سے جان چھڑاؤ، جا کر چینج کر لو۔ میں تو سوچ رہا تھا تم نے اب تک چینج کر لیا ہوگا، یہ لہنگا وغیرہ، یہ ہیوی کاسٹیوم۔ ولید کی نظر نوشی کی جولری پر پڑ چکی تھی، سونے کے بڑے بڑے سیٹ، چوڑیاں، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں کنگن، یہ تو خود ہی سونے کی دکان ہے۔ ولید نے دل میں کہا۔ نوشی کپڑے چینج کرنے جا چکی تھی۔ نوشی کے آنے سے پہلے ہی ولید اپنی شیروانی تبدیل کر چکا تھا۔ بیڈ روم کے اندر ہی جب نوشی باہر نکلی کپڑے تبدیل کر کے تو ولید کی نظر نوشی پر پڑی۔ یہ سونے کی کان کے ساتھ ساتھ حسن کی دکان بھی ہے، ولید نے ایک بار پھر اپنے دل میں سوچا۔ عین اس وقت بلال اپنے ہوٹل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، چھت کی طرف نظریں جمائے جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔
میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نوشی اور ممانی ویسے ہی انکار کر دیتی۔ نوشی میری محبت تھی اور میری محبت اب کسی اور کی بیوی ہے۔ مجھ سے میری یہ محبت بھی چھین لی گئی۔ بلال اپنے خیالوں میں گم سوچ رہا تھا۔ عین اسی لمحے بلال کو بابا جمعہ کا کہا ایک جملہ یاد آیا۔ دیکھو بلال بیٹا، محبت میں حاصل کرنے کی شرط نہیں ہوتی، اگر شرط ہو تو پھر محبت نہیں ہوتی۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گیا۔ اگلے دن توشی اور محسن کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، بالکل لاہوری انداز میں۔ محسن کی بارات پوری شان و شوکت سے نکلی۔ نظر آ رہا تھا کشمیری بٹوں کی بارات کی آمد ہوئی ہے۔ بارات میں 500 سے زیادہ افراد تھے۔ کھانے کا انتظام جمال نے کشمیری بٹوں کے ذوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کروایا تھا۔ جمال کو محسن کی ماں عذرا کی کہی ہوئی بات یاد تھی۔ بھائی صاحب، بھلے ہی میری بہو کو ایک جوڑے میں بھیج دیں مگر کھانا بہترین ہونا چاہیے براتیوں کے لیے۔ یہ فرمائش ان کی سوچ سے زیادہ بڑھ کر پوری کی تھی، جس کا اعتراف جاتے ہوئے عذرا نے بھی کیا۔ بھائی صاحب، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کر اچھا انتظام کیا تھا۔ ایک یقین میں بھی آپ کو دلاتی ہوں، آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے زیادہ اب اپنے گھر میں خوش رہے گی انشاءاللہ۔ عذرا کا یہ جملہ سن کر جمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ناہید نے جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تسلی دینے کے لیے۔ آج جہاں آرا نے اپنی اس لاڈلی پوتی کو دعاؤں سے رخصت کیا تھا، بارات جا چکی تھی۔ توشی زندگی کی دوسری اننگ کھیلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی اپنے بیڈ روم میں محسن کی بھابھیوں اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ، جب بلال نے اسے مبارکباد کا فون کیا۔ اس سے پہلے بلال نے محسن کو بھی مبارکباد دی تھی۔ بلال نے محسن سے کہا تھا توشی سے بھی بات کروا دو۔ محسن نے جواب دیا کہ میں ابھی مردوں میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ بیڈ روم میں عورتوں کے ساتھ ہے، تم اسی کے نمبر پر فون کر لو۔ 4 دن بعد بلال دوبارہ شارجہ سے جدہ روانہ ہو گیا۔ گرمی شروع ہو چکی تھی۔ گندم کی فصل پکنے کے لیے تیار تھی۔ محسن اور توشی اپنی دعوتیں انجوائے کر رہے تھے۔ محسن کا خاندان بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے ہر روز کسی نہ کسی کی طرف ان کی دعوت ہوتی۔ اس کے برعکس نوشی اور ولید مختلف پارٹیز انجوائے کر رہے تھے۔ دن بڑے ہو رہے تھے اور راتیں چھوٹی، دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن گزر گئے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں ایک دن ولید کوٹ لکھپت ناہید اور شعیب کی فیکٹری پہنچا۔ ناہید اور شعیب اپنے آفس میں تھے جب ولید آفس میں آیا۔ آؤ آؤ ولید، کیسے ہو؟ نوشی نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ ناہید نے ولید کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، وہ سو رہی تھی۔ رات کو ہم لوگ دیر سے ایک پارٹی سے لوٹے۔ رات ضد کر رہی تھی کہ گرمی شروع ہو گئی ہے، سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں ہنی مون کے لیے۔ ولید نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ تو جاؤ بھائی، تم لوگوں کو جانا چاہیے۔ شعیب نے فائل ٹیبل پر رکھتے جواب دیا۔ آنٹی، میرے پاس رقم ختم ہو گئی ہے۔ ولید نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا۔ صرف 20 دن میں 3 کروڑ ختم کر دیے تم نے؟ شعیب حیران ہو کر بولا۔ ناہید نے ایک نظر ولید پر ڈالی اور دوسری شعیب کی طرف، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ شعیب، ایسا کرو، ولید کو 2 کروڑ کا چیک دے دو۔ شعیب کا منہ اپنی ماں کی بات سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، ناہید نے سنجیدگی سے کہا۔ شعیب نے 2 کروڑ کا چیک ولید کو دے دیا۔ ولید نے چیک پکڑا، رقم دیکھی اور مسکراتے صوفے سے اٹھا۔ اب میں چلتا ہوں آنٹی جی۔ ولید چل دیا۔ ولید، ایک کام میں نے بھی تمہیں کہا تھا، ناہید جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ آنٹی جی مجھے یاد ہے، وقت آنے دیں۔ ولید نے چیک اپنی دونوں انگلیوں میں لہراتے ہوئے جواب دیا۔ آفس سے نکل گیا۔ 5 کروڑ کا نقصان؟ شعیب نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، 45 کروڑ کا فائدہ، ناہید مسکراتے ہوئے بولی۔ شعیب، بزنس سیکھو، اس زمین کی ڈیل 50 کروڑ میں فائنل ہوئی تھی، اس کے بدلے میں ایک فارم ہاؤس خریدا ہے تمہارے باپ نے میرے لیے۔ فارم ہاؤس بھی اپنا، اور جہاں تک اس 5 کروڑ کی بات ہے، اس کے ساتھ صرف ایک زیرو لگانا ہے تو یہ بن جائیں گے 50 کروڑ۔ سیاست میں آ کے کئی زیرو بن جاتے ہیں ہیرو۔ چند دنوں بعد نوشی اور ولید ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے 2 دن بعد بلال سعودی عرب سے لوٹا۔ عادل بلال کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران بلال کا صرف عادل اور فوزیہ سے رابطہ رہا تھا، باقی کسی سے نہیں۔ فوزیہ سے وہ صرف اسکول کے معاملات ڈسکس کرتا اور عادل سے صرف خیر خیریت دریافت کرتا۔ بلال شروع ہی سے کم گو تھا، اب وہ اور بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا، صرف ضرورت کی بات کرتا۔ بلال نے دوپہر کا کھانا عادل کے ساتھ اس کے گھر پر کھایا۔ اس کی دادی اور ماں بھی موجود تھیں، جو بلال کو دیکھ کر کافی خوش ہوئیں۔ عادل نے بلال کا تعارف اپنے گھر پر صرف اتنا کروایا کہ میرا دوست ہے۔ جس دن عدیل ہاشمی نے اپنے بھتیجے کی دعوت کی تھی، ولید اور نوشی کی، اس دن عادل بلال کی گاڑی لے کر گھر سے چلا گیا تھا۔ نہ تو وہ ولید ہاشمی کو دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی بیوی نوشی کو۔ وہ بلال سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلال بھائی، آپ کی اجازت کے بغیر ایک دن میں نے آپ کی گاڑی چلائی تھی، عادل نے بلال کی طرف دیکھ کر کہا۔ بلال نے ایک نظر اپنی گاڑی کو دیکھا، وہ چمک رہی تھی۔
پھر بلال عادل کے گلے لگ گیا۔ عادل شکریہ، بلال نے یہ 2 الفاظ اپنی زبان سے کہے اور گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ آج بھی بلال کی آنکھوں سے خاموش آنسو رواں دواں تھے۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پر دعا کی۔ اس کے بعد کماہا گاؤں کے قبرستان گیا بابا جمعہ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے۔ جب وہ فوزیہ کے گھر کے باہر پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا۔ اس نے نواب پنڈ کی مسجد میں نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بلال ان سب کے لیے تحائف لے کر آیا تھا۔ بلال نے فوزیہ سے میاں محمود کے گھر کی چابی لی اور وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ نے بلال کی پسند کے مطابق اوپر والا پورشن سیٹ کروا دیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلال نے اپنا فون سائلنٹ کیا اور سو گیا۔ اگلے دن بلال نے اپنے آنے کی اطلاع اپنے چند قریبی جاننے والوں کو دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی نانی جہاں آرا سے بات کی، اس کے بعد توشی اور محسن سے، اور سب سے آخر میں عظمیٰ افغن سے اس نے حال احوال پوچھا۔ جہاں آرا بلال سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، جس کا حل بلال نے یہ نکالا کہ اس نے اپنی نانی سے کہا آپ عشاء کے بعد توشی کے گھر اسے ملنے کے لیے آ جائیں، وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ توشی کو اس نے یہ سارا پروگرام بتا دیا۔ توشی نے اپنی دادی اور بلال کے آنے کی خوشی میں 10 طرح کے پکوان تیار کیے تھے۔ اس کی شادی کے بعد پہلی بار توشی کی دادی اس کے گھر آ رہی تھی اور سب سے بڑھ کر بلال صاحب آ رہے تھے۔ توشی نے اپنے گھر کے نیچے والے پورشن میں اپنی دادی اور بلال کے رکنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ توشی اور محسن کا بیڈ روم اوپر تھا۔ توشی نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کر اپنی دادی کو بلوا لیا اور اپنے باپ جمال سے کہہ دیا کہ آج رات دادو میرے پاس گھر پر رہیں گی۔ جہاں آرا عشاء کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ جہاں آرا بلال سے ملنے کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ محسن کی ماں عذرا ان کے ساتھ رسمی بات چیت میں مصروف تھی، مگر جہاں آرا کے کان باہر مین گیٹ کی طرف اور نظریں گھڑی پر تھیں۔ ان کا دھیان عذرا کی باتوں سے زیادہ بلال کی طرف تھا۔ توشی اور محسن گھر کے لاؤنج میں بلال کے منتظر تھے۔ مین گیٹ پر فوکس کیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بلال کی گاڑی گھر کے باہر پہنچی ہوئی تھی۔ بلال نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے گھر کا گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کے پورچ میں پہنچنے سے پہلے ہی توشی اور محسن وہاں کھڑے تھے۔ بلال گاڑی سے اترا ہی تھا۔ محسن کچھ کہے سنے بغیر ہی اس سے لپٹ گیا۔ اسی لمحے توشی بھی بلال کی کمر سے لپٹ گئی۔ توشی اور محسن بلال سے ایسے لپٹے جیسے گمشدہ بچہ ملنے کے بعد اپنے والدین سے لپٹتے ہیں۔ توشی اور محسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تھوڑی دیر یہ جذباتی سین چلا، اس کے بعد وہ دونوں بلال سے الگ ہوئے۔ محسن نے اپنے آنسو صاف کیے جو کہ توشی نے دیکھ لیے تھے۔ یہ لو، میں اور میرے میاں رو رو کر ہلکان ہو رہے ہیں اور اس پتھر کے انسان کو دیکھو مسکرا رہا ہے۔ توشی نے بلال کے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ دیکھ کر کہا، اوئے ہوئے میرے میاں۔ کیوں میاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ بلال نے توشی اور محسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہوں، بلال نے محسن کو گلے لگاتے بڑی محبت سے کہا۔ محسن صاحب، بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد بلال توشی کی طرف متوجہ ہوا۔ توشی جی، سدا سہاگن رہو، بلال نے اپنا دایاں ہاتھ شفقت سے توشی کے دائیں کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بلال اندر چلو، دادو انتظار کر رہی ہیں، توشی نے الفت سے کہا۔ 1 منٹ، بلال نے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھولوں کا خوبصورت بکے نکالا۔ آپ دونوں کے لیے، بلال نے پھولوں کا بکٹ توشی اور محسن کو پیش کرتے کہا۔ سو سویٹ، توشی نے پھول دیکھ کر جواب دیا۔ شکریہ بلال، چلو اندر چلو۔ اس بار محسن بولا تھا، گاڑی میں مٹھائی اور کچھ تحائف ہیں جو میں نے تم دونوں کے لیے مدینہ منورہ سے خریدے تھے، وہ نکلوا لو۔ بلال نے لاؤنج میں سے گزرتے توشی سے کہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ عذرا پر نظر پڑتے ہی بلال بول اٹھا۔ وعلیکم السلام۔ عذرا نے بلال کو پیار دیا، پھر کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگی، پہلے ماجی سے ملو، تڑپ رہی ہیں تمہارے لیے۔ بلال اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں اس کی نانو ٹھہری ہوئی تھی۔ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ جہاں آرا نے بلال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بلال جلدی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ جہاں آرا اس تک آتی، بلال بیڈ کے پاس پہنچ گیا۔ جہاں آرا بیگم نے بلال کو گلے لگایا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نانو، چپ کر جائیں، میں آپ کے سامنے ہوں، بلال نے اپنی نانی کا ہاتھ چومتے کہا۔ اب جہاں آرا بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ چکی تھیں اور بلال ان کے سامنے تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے اپنے گھر لے چل، اب میں رندھاوا ہاؤس واپس نہیں جاؤں گی، جہاں آرا گھائل آواز میں بولی۔ بلال نے اپنی نانو کے آنسو اپنے رومال سے صاف کیے اور مسکراتے جواب دیا۔ نانو، آپ خود ہی تو کہتی تھیں۔ بلال بیٹا، پیٹ پہلے آتا ہے گھٹنوں سے، میں غلط تھی میرے بچے، تو پیٹ سے بھی اوپر میرے دل کا ٹکڑا ہے، نانو نے تفاخر سے بتایا تھا۔
مجھے تجھ پر فخر ہے، میں بغیر دیکھے گواہی دیتی ہوں، تجھ پر لگائے سارے الزام جھوٹ ہیں۔ بلال اپنی نانی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے اس بات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے آ کر اطلاع دی، آپا جی کہہ رہی ہیں کھانا لگ گیا ہے۔ کھانے کے دوران سب خاموش تھے، سب کی نظریں بلال پر مرکوز تھیں۔ بلال نے ان کے خلاف توقع پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بلال نے ان کے اندازے اور خدشے غلط ثابت کر دیے۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ بلال اب تک اس صدمے میں ہوگا۔ بلال اس غم کو نہیں بھولا، مگر بلال کا کمال یہ تھا کہ اس نے ان سب کو ہوا بھی نہیں لگنے دی اپنی اندرونی کیفیت کی۔ کھانے کے بعد وہ سب اسی کمرے میں تھے جہاں آرا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں۔ عذرا اٹھ کر جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ عذرا بیٹی، اب تم بھی گھر ہی کی فرد ہو، تم میری پوتی کی ماں ہو، میں نے دیکھ لیا ہے تم نے میری توشی کو کیسے پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ عذرا یہ سن کر بیٹھ گئی۔ عذرا بیٹی، تم اور توشی اب میرے بلال کے لیے ایک اچھی سی لڑکی تلاش کرو، میں بلال کی خوشی دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ بلال اور نانی کے درمیان رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ جہاں نے توشی اور محسن کو پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ عذرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ توشی نے بلال کے سونے کا انتظام گیسٹ روم میں کیا ہوا تھا۔ ویسے ایک بات تم نے بالکل ٹھیک کہی بلال واقعی پتھر کا انسان ہے۔ محسن اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر توشی کے پہلو میں اپنے بازو پر سر رکھ کے لیٹا ہوا توشی کی طرف دیکھ کر بولا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بلال پورا دیوداس بن چکا ہوگا۔ شراب کو گولی مارو، اس کی تو شیو بھی نہیں بڑی ہوئی ہے۔ توشی، میں نے بلال کو اتنا مطمئن اور پرسکون تو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ٹیشو پیپر کے 2 ڈبے احتیاطاً دادی کے کمرے میں رکھے تھے۔ وہ کیوں؟ توشی نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ بلال کو اپنے آنسو صاف کرنے میں مشکل نہ ہو، مگر مجال ہے اس نے ایک ٹیشو پیپر بھی استعمال کیا ہو۔ الٹا کمبخت نے مجھے رلا دیا، محسن نے منہ بنا کر کہا تھا۔ توشی کھل اٹھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ محسن ایسی باتیں توشی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اسے بھی بلال کی اندرونی کیفیت کی خبر تھی۔ توشی نے اپنا ہاتھ محسن کے سر کے بالوں میں پھیرا اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اتنے کم دنوں میں آپ نے مجھے اتنی ساری خوشیاں دی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف نانو اور بلال کی گفتگو جاری تھی۔ بلال بیٹا، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، نانی نے بلال کو دیکھ کر کہا جو اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم شادی کر لو۔ نانو ٹھیک ہے، بس مجھے تھوڑا وقت دے دیں، پہلے میں اپنے اسکول کی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، سردیاں شروع ہوتے ہی میں شادی کر لوں گا، تب تک میرے اسکول کی عمارت بھی مکمل ہو جائے گی، پھر آپ جہاں کہیں گی جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گا۔ جہاں آرا بیگم بلال کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور باتیں کرتے کرتے ہی سو گئیں۔ بلال نے اپنی نانی کے اوپر چادر ڈالی اور خود گیسٹ روم میں جانے کے بجائے وہیں صوفے پر سو گیا۔